علیکم. ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم خلافت راشدہ کے نظام حکومت کے بارے میں بات کریں گے کہ خلافت راشدہ کے دور میں جو نظام حکومت تھا وہ کیسا تھا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرکزی حیثیت تھی وہ خلیفہ کو حاصل تھی، یعنی کہ خلیفہ جو ہے خلافت راشدہ کے دور میں سربراہ مملکت تھا، اور اس دور میں خلیفہ کو امیر المومنین کے نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا تھا. اگر ہم بات کریں کہ خلیفہ کے معنی کیا ہیں تو خلیفۃ الرسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تھے. مذہبی امور میں چونکہ وہ ان سے جو ہے مدد لی جاتی تھی، وہ سربراہی کی وجہ سے ان کو وہ امام کی حیثیت حاصل تھی، اور مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے اور نمازوں کی جو امامت ہے وہ کرواتے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلامی میں گورنروں کا فرض تھا تاکہ وہ امامت کریں. حضرت علی نے دارالخلافہ تبدیل کیا تو خلیفہ جو ہے وہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر جو ہے وہ امامت کے فرائض جو ہے وہ سارے انجام دینے لگے. خلیفہ اپنے خطبہ کے اندر صرف عبادات پر ہی گفتگو نہ کرتے تھے، بلکہ ملک کو جو مختلف طرح کے مسائل درپیش ہوتے تھے اور ان کے بارے میں بھی بات کی جاتی تھی، ڈسکشنز ہوتی تھیں، اور کوئی بھی رائے جو ہے وہ قائم کی جاتی تھی، یا کوئی بھی معاملہ جو تھا اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، عوام کی رہنمائی کی جاتی تھی. اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات جو ہیں ان کی یاد دہانی بھی جو ہے وہ کروائی جاتی تھی. اگر بات کریں امیر المومنین کے لقب کی تو امیر المومنین کا جو لقب تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے اختیار کیا، اور اس کے بعد کے خلفاء نے جو ہے اسی لقب کو جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کرنا جو ہے برقرار رکھا. پروفیسر حسن ابراہیم جو ہیں ان کے خیال کے مطابق لفظ امیر یا جو ہے امیر المومنین جو ہے یا امیر کا لفظ جو ہے وہ بالعموم کس کے لیے بولا جاتا تھا؟ فوج کے سربراہ کے لیے بولا جاتا تھا. اور وہ مزید لکھتے ہیں کہ سچ پوچھے تو حضرت عمر کی روحانی قیادت فتوحات اسلام میں کار فرما تھی. اسی طرح سے اگر خلیفہ کے اختیارات کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ کو وسیع مذہبی اختیارات حاصل تھے، سیاسی اختیارات حاصل تھے. اسی کے ساتھ ساتھ خلیفہ کی بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی تھیں. خلیفہ کا یہ فرض تھا کہ وہ مختلف جو اسلامی قوانین ملک کے اندر نافذ تھے ان کا نفاذ کا جو ہے اقدامات کرے، عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا. کہیں پہ جیسے اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا جو ذمہ ہے وہ کس کے ذمہ ہوگا؟ امیر المومنین کے. مثلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خلفائے راشدین جو تھے ان کا جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہر طرح سے جو رعایا تھی اس کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھاتے تھے. اسی طرح سے ملک کے اندر جو داخلی امن و امان ہے اس کا تحفظ کرنا، دین کی اشاعت کے لیے اقدامات کرنا، ٹھیک ہے، لشکروں کے قائد مقرر کرنا اور ان کو ہدایات دینا، یعنی کہ وہ فوج کا سپریم کمانڈر تھا. صوبوں کے والیوں کا تقرر کرتا، ان کے احتساب کا بندوبست کرتا، ضرورت پڑنے پر ان کو معزول کرتا. اسی طرح سے قاضیوں کا تقرر جو ہے وہ خلیفہ براہ راست کرتا تھا. دور دراز کے صوبوں میں بعض اوقات صوبائی گورنر بھی قاضیوں کا تقرر کیا کرتے تھے، لیکن قاضی کو اس کے عہدے سے بغیر کسی انتہائی معقول وجہ کے برطرف نہیں کیا جا سکتا تھا. ہاں، یہ بات اور ہے کہ خلیفہ کو یہ اختیارات حاصل تھے کہ جب وہ چھان بین کے بعد وہ یہ جانیں اور دیکھیں کہ قاضی جو ہے وہ اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا تو خلیفہ جو ہے اس کو اس کے عہدے سے معزول کر سکتے تھے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے جان و مال، عزت و آبرو اور اظہار رائے کی بھی آزادی حاصل تھی اس دور کے اندر.
خلفاء کی صفات کی بات کریں تو اس میں بات یہ طے تھی کہ خلیفہ کی جو شخصیت تھی اس کے اندر علم و فضل، تقویٰ، ان تمام چیزوں کا موجود ہونا جو ہے ضروری تھا۔ خلیفہ کے اندر اتنی قابلیت اور استعداد ہونی چاہیے تھی کہ وہ جو مختلف مسائل ہوتے ہیں اپنے اجتہادی قابلیت سے ان کا فیصلہ کر سکے۔ اسی طرح سے خلافت راشدہ کے دور کے اندر ایک مجلس شورا موجود تھی۔ خلیفہ وقت جو تھے جو بھی معاملہ درپیش ہوتا تھا اس چیز کا اظہار جو ہے وہ اس کے شورا کے سامنے کرتے تھے، اور شورا جو ہے ان کو اس سلسلے میں جو بھی مشورے دیا کرتی تھی، خلیفہ جو ہے وہ پوری تسلی کے ساتھ ان کے مشورے سنتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ مجلس شورا کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شکل جو تھی وہ تھی خلافت راشدہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں مجلس شورا کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی موجود تھی، اور وہ تھی جس کو ہم کہتے ہیں مجلس عامہ، یعنی کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ جا کر اس وقت وہاں پہ اس چیز کا اظہار کیا کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر مختلف جو فیصلے ہیں وہ کیے جاتے تھے، اور یہ فیصلے کرتے ہوئے اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ عام لوگوں کی جو رائے ہے اس کو بھی جو ہے معلوم کر لیا جائے کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر کیا رائے رکھتے ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، اور پھر ان کو جو ہے ان کو باقاعدہ اہمیت دی جاتی تھی اور اس بات کو سنا جاتا تھا کہ لوگ جو ہیں ان کی کیا آراء ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب ایسے معاملات درپیش ہوئے تو خلفاء جو ہیں ان کی باتوں کو جو ہے وہ سنا کرتے تھے، اور فیصلہ کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت علی نے جب دارالخلافہ تبدیل کیا تو ہم دیکھتے ہیں تو کوفہ میں آپ نے شورا بنائی۔ اس شورا میں صحابہ کرام اور کوفہ کے اکابرین بھی شامل ہوتے تھے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ جو ہیں ان کی، یعنی کہ جید اور کبار صحابہ جو ہیں ان کی کثیر تعداد جو ہے وہ فوت ہو چکی تھی، یا وہ اس حد تک ضعیف تھے کہ وہ ملکی معاملات میں حصہ لینے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ بہت سارے صحابہ مدینہ میں حضرت علی کے ساتھ کوفہ منتقل نہ ہوئے، اور مسلمانوں کے جو اس دور کے اندر باہمی جنگ و جدل ہوا اس میں انہوں نے غیر جانبدار ہو کے رہ گئے۔ خلیفہ جو ہے امور حکومت سے متعلق جو ہے ریکارڈ رکھنے کے لیے اور خط و کتابت کرنے کے لیے ایک کاتب جو ہے وہ رکھا جاتا تھا، اور خلیفہ کی مہر جو ہے بالعموم اس کے قبضے میں ہوتی تھی۔ صوبائی نظام حکومت کی ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی سلطنت جو ہے وہ 8 صوبوں پر مشتمل تھی۔ فارس، خوزستان، کرمان کی فتح کے بعد ان کو الگ کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں شام کے 4 صوبوں کو اکٹھا کیا گیا اور امیر معاویہ کو جو ہے ان کا گورنر بنایا گیا۔ حضرت علی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی جو ہے سلطنت اس پر جو ہے امیر معاویہ کا قبضہ تھا، اس لیے شام، مصر اور مصر کے علاقے جو ہیں وہ مرکزی حکومت سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور عراق جو ہے وہ مرکز کی نگرانی میں تھا، اور حجاز میں جو ہے وہ گورنر جو ہیں وہ مقرر کیے گئے۔ صوبوں کے اندر اگر ہم حکام کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ والی بھی تھے، عامل بھی تھے، کاتب بھی تھے، اور صاحب بیت المال بھی تھے۔ صوبائی نظام حکومت جو تھا اس کو اس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا تھا کہ ہر صوبہ کے اندر دارالامارت اور دارالدیوان تعمیر کیے جاتے تھے۔ دارالامارہ جو ہے وہ والی کا دفتر ہوتا تھا، اور ہر ضلع میں عامل، خازن اور قاضی جو ہیں وہ مقرر کیے جاتے تھے۔ معاشی نظام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بیت المال موجود نہ تھا، بلکہ عہد نبوی کی طرح مال غنیمت اور دوسرے ذرائع سے جو رسوم حاصل ہوتی تھیں اس کو کیا کیا جاتا تھا کہ اس کو فوراً ہی تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور جب بھی کوئی مہم درپیش ہوتی تھی اور روپیہ پیسہ درکار ہوتا تھا تو عوام سے جو ہے وہ اپیل کی جاتی تھی، اور ضرورت کے وقت جو ہے روپیہ پیسہ جو ہے وہ
اس کو جو ہے استعمال کر لیا جاتا تھا۔ آمدنی کے ذرائع کی بات کریں، لیکن بعد میں چونکہ جنگیں بھی مزید ہوئیں اور سلطنت جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہو گئی، تو باقاعدہ بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس طرح سے جو ہے روپیہ پیسہ جو ہے اس کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا جاتا تھا۔ آمدنی کے ذرائع میں ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ، مال غنیمت کا 5واں حصہ، خمس، عشر، اور اس طرح سے خراج جو ہے یہ ٹیکسز تھے جو مختلف لوگوں سے لیے جاتے تھے۔ جزیہ بھی ایک ٹیکس تھا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا، ان کی حفاظت کا ذمہ اسلامی حکومت لے لیتی تھی اور اس کے بدلے میں وہ یہ ٹیکس ادا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی غرض سے پالے جانے والے گھوڑوں پر زکوٰۃ عائد کر دی، لیکن حضرت علی نے جو ہے گھوڑوں پر زکوٰۃ لینے کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اور ان کا یہ بہترین قدم تھا کہ آپ نے عراق اور شام کے اندر جاگیرداری ختم کی، اور آپ نے مختلف سرداروں کو جو ہے وہاں پر زمینیں خریدنے سے منع کیا، تاہم بعد میں جو ہے ان کو کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اجازت دی گئی کہ وہ زمینیں خرید سکتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریشی سرداروں کے مفتوحہ علاقوں کے اندر جو ہے زمینیں خریدنے کی اجازت دی، لیکن باقی پہلوؤں سے حضرت فاروق اعظم کے فیصلوں کو جو ہے جو انہوں نے کیے تھے برقرار رکھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہروں کی کھدائی، پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے تالابوں کی تعمیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کا آغاز کیا، اور حضرت عثمان نے جو ہے اس کو جاری رکھا، اور اپنے دور کے اندر مختلف طرح کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ نہریں کھدوائی گئیں۔ فوجی نظام کی ہم بات کریں تو حضرت عمر فاروق کا جو فوجی نظام ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس حد تک مؤثر نظام تھا کہ آپ نے دفاع کا مستقل محکمہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ رضاکاروں کے ساتھ ساتھ مستقل فوج رکھی جانے لگی، جن میں شامل مجاہدین کو تنخواہ ملتی تھی۔ فوجی چھاؤنیاں قائم کرنے کی پالیسی بھی جو ہے وہ اختیار کی گئی تاکہ مفتوحہ علاقوں کا جو کنٹرول ہے وہ مؤثر طریقے سے سنبھالا جا سکے۔ کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، ان شہروں کے اندر جو ہے فوجی چھاؤنیاں جو ہیں وہ قائم کی گئیں، ان میں فوجوں کو رکھا جاتا تھا، فوجیوں کی گھوڑے، فوجیوں کا اسلحے کا اسٹاک بھی جو ہے ان جگہوں پر موجود ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ فوجیوں کو لباس اور خوراک کے ساتھ ساتھ ان کو تنخواہ بھی ملتی تھی، ان کے بیوی بچوں کو وظائف بھی دیے جاتے تھے، اور اگر کسی فوجی کی شہادت ہوتی یا وفات ہوتی تو پھر ان کے خاندان کے لیے جو ہے وظائف بھی جو ہے مقرر کیے جاتے تھے، ان کی رہائش کا اچھا انتظام کیا جاتا تھا، اور ان کے پڑاؤ اور چھاؤنیوں کے لیے ایک ایسا مقام تلاش کیا جاتا جو صحت کے لیے مفید ہو۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم نے عدلیہ کے ڈھانچے کو عمدگی سے قائم کیا، اس کو باقی خلفاء کے عہد میں بھی جو ہے برقرار رکھا گیا۔ قاضی کی تقرری کے لیے اعلیٰ اخلاقی معیار، قابل اعتماد کردار، ذہنی صلاحیتیں اور اسلامی قانون کے علم کو جو ہے وہ معیار بنایا گیا۔ قاضی گورنروں کے ماتحت نہیں ہوتے تھے، نہ ہی عامل ان کو معزول کر سکتا تھا۔ عدلیہ اس حد تک بااختیار تھی کہ خود خلیفہ بھی عدالت میں طلب کیا جا سکتا تھا اس کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں خود عدالت میں پیش ہوئے، اور قاضی وقت نے ضرورت محسوس کی تو ان کے خلاف فیصلہ بھی سنایا۔ غیر مسلموں کو جو ان کے شخصی قانون کے تحت مقدمات کا فیصلہ کروانے، اور اسی طرح سے پنچایتوں کے اندر جو ہے مختلف فیصلے کروانے کا حق حاصل تھا، یعنی کہ جو غیر مسلم تھے ان کو ان کے قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے کی اجازت تھی۔ قوانین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں دیوانی قوانین اور ایک ہوتے ہیں فوجداری معاملات۔ فوجداری معاملات وہ ہیں جو فزیکل ہینڈلنگ سے متعلق ہیں، کسی میں فزیکل انوالومنٹ ہو، مثلا قتل کے ہو گیا یا اس طرح کے لڑائی جھگڑے کے۔ دیوانی معاملات وہ معاملات ہوتے ہیں جس میں لین دین کا تنازع ہے، تو لین دین کے تنازع کی صورت میں جو اس
مذہب سے تعلق رکھتا تھا. فوجداری معاملات میں تمام ایک ہی طرح کے قوانین لاگو تھے، لیکن دیوانی معاملات میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں ان کو جو تھا اپنے مقدمات کا فیصلہ کروانے کا حق حاصل تھا. خلافت راشدہ کا جو نظام عدل تھا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حسینی نے لکھا کہ پورے دور خلافت میں ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی قاضی نے رشوت لی ہو یا کسی قاضی نے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہو، اور مقدمہ بازی کی نوبت جو ہے وہ بھی بہت کم آیا کرتی تھی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس اور جیل خانہ جات جرائم کی روک تھام اور مشتبہ افراد کی نگرانی کے لیے شعبہ احداث یعنی پولیس کا محکمہ بھی قائم کیا گیا. حضرت علی نے ضرورت کے تحت اس شعبے کو جو ہے وہ مضبوط بنایا. اس زمانے میں پولیس جو ہے رات بھر شہروں میں پہرا دیتی تھی. مشتبہ افراد جو ہیں ان کو جیلوں میں بند کیا جا سکتا تھا. صاحب شرطہ جو ہے وہ رات کے وقت مارکیٹوں کی نگرانی کے بھی ذمہ دار تھے. وہ ترازو اور باٹ بھی چیک کرتے اور ملزموں کو حراست میں بند کرنا بھی اس کی ذمہ داری تھی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اشاعت دین اور تعلیم کے فروغ کے سلسلے میں بھی جو ہیں اقدامات اٹھائے گئے، اور اس سلسلے میں ان کا مقصد یہ تھا کہ مفتوحہ علاقوں میں مساجد کا قیام کیا جائے، مدارس کی تعمیر کی جائے اور نماز باجماعت کا اہتمام کیا جاتا تھا. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر درس و قرآن اور اسلامی فقہ کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور اسلامی تعلیمات اور اخلاق حسنہ کے فروغ کی کوششیں جو ہیں وہ بھی اس دور کے اندر جو جاری رکھیں گے. خلافت راشدہ بنیادی طور پہ رفاہی ریاست تھی. ایک ایسی ریاست تھی جس میں عوام کی فلاح و بہبود کی طرف اقدامات اٹھائے جاتے تھے، سڑکوں کی تعمیر کی جاتی تھی اور اس کی طرف خصوصی توجہ دی گئی. ڈاک کا شعبہ قائم کیا گیا، ڈاک چوکیاں قائم کی گئیں جس میں تازہ دم گھوڑے رکھے جاتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اطلاعات پہنچاتے تھے. اسی طرح سے صاحب الحداث سے پولیس کا میں کہتی کہ نظام تھا. جرائم کی روک تھام کے لیے ناپ تول کی پیمائش کے لیے خلیفہ وقت جو ہیں وہ اکثر خود جو ہے مختلف بازاروں کا جو ہے وہ وزٹ کرتے، وہاں پہ دیکھتے کہ کیا ناپ تول میں کمی تو نہیں کی جا رہی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے دور میں جیسے خلفائے راشدین کی اپنی عادت تھی کہ جیسے راتوں کو اٹھ کر جو ہے بھیس بدل کر جو ہے وہ بعد میں خلافت عباسیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات بھی اٹھائے گئے. لیکن خلفائے وقت جو ہیں اس وقت حضرت ابوبکر صدیق بھی جو ہے وہ جا کے دیکھا کرتے تھے کہ کیا کہیں پہ جو ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے شخص جس کو کوئی ضرورت ہو. جیسے کہ ایک ایسی بڑھیا کے بارے میں ہے کہ جو بہت ضرورت مند اور محتاج تھی اور اس کا کام جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ ان کو اپنی ذمہ داریوں کا بہت زیادہ احساس تھا، اور وہ اس چیز کا بھی خیال بہت رکھتے تھے کہ عام لوگوں کو جو ہے ان سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو. اپنی ذات کی طرف انہوں نے کبھی بھی توجہ نہیں دی، اپنی ذات کے اوپر انہوں نے خرچ نہیں کیا. بیت المال کو انہوں نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ یہ قومی خزانہ ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ بیت المال سے کچھ لیا تو اس کو فوراً جمع کروایا. اس کے علاوہ انہوں نے جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے یہ وصیت کی تھی کہ جو ان کے ترکے سے جو ہے رقم لے کر اس کو بیت المال میں جمع کروایا جائے. خلفائے راشدین اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا بہت سارا روپیہ پیسہ جو ہے جیسے غلاموں کی آزادی کے سلسلے میں صرف کرتے تھے، اور جیسے یہ چیز جو ہے یا یہ جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بجا لاتے تھے. اسی طرح سے مختصراً اگر ہم اس بات فیصلہ کریں اور بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا جو نظام ہے وہ ہر لحاظ سے ترقی یافتہ تھا. اس میں منتظم معاشرے کے قیام اور انسانوں کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی پوری صلاحیت موجود تھی، اور خلفائے راشدین نے بہت اچھے اور احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا، نبھایا اور اپنی بھرپور کاوشیں انہوں نے کیں، اور انہوں نے اس کو جو ہے اس نظام کو جو ہے چلانے کی کوشش کی، اور ہر طریقے سے اس کو انہوں نے جو ہے ہر بہترین طریقے سے انہوں نے اس نظام کو چلایا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ خلافت راشدہ کے اندر ہر طرح سے لوگوں کی
فلاح و بہبود کا خیال کیا گیا، ان کے حقوق جو ہیں ان کا خیال رکھا گیا، ان کو آزادی اظہار رائے بھی دی گئی۔ اسی طرح سے ان کے جو مسائل تھے ان کو بھی ہر طریقے سے جو ہے حل کرنے کی، احسن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی۔